یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. یکشف کشف ہوتا کسی چیز کو کھولنا. کس کی پنڈلی کھولی جائے گی اور یہ کس پنڈلی کے کھلنے کی بات ہے، اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی. بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوگا تو ہر کوئی سجدے میں گر پڑے گا جس کے اندر ایمان ہوگا. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا سنانے کے لیے، یعنی ریاکاری یا سماع کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کے تختے کی طرح ہو جائے گی. وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے، جھک نہیں سکیں گے، نماز نہ پڑھ سکیں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن نماز نہیں پڑھ سکے گا. جو آج سجدہ نہیں کرتا وہ وہاں سجدہ نہ کر سکے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو سجدے کی عادت نہ ہو یا آپ بہت دن بعد سجدہ کریں، جیسے بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد آپ دوبارہ نماز شروع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ رکوع سجدہ انتہائی مشکل ہو جاتا. تو جو لوگ ساری زندگی نہیں جھکتے اللہ کے آگے، تو قیامت کے دن کیا جھکیں گے؟ کچھ سال پہلے جو کہ جانے کا اتفاق ہوا مجھے، تو وہاں ایک ہماری دوست سوشل ویلفیئر کا کام کرتی تھی، بوڑھے لوگوں کی لک آفٹر کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ کہتی ہیں کہ یہاں کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ جھک کے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. تو مخصوص قسم کے وہ ایسے آلات ہیں کہ اگر کوئی چیز مثلا ہاتھ سے چھٹ کے، جو اکیلے رہتے ہیں، کہ کوئی چیز نیچے چھٹ کے گر گئی ہے تو وہ کمر نہیں جھکا سکتے یا نیچے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ وہ پھر اس چیز سے وہ کھینچیں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جن مسلمان بوڑھی خواتین یا مردوں کے پاس وہ جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ آرام سے جھک جاتے ہیں، آرام سے نیچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جسم جو ہے وہ عادی ہوتا ہے ساری زندگی اٹھنے بیٹھنے کا. تو میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو جب بلایا جائے گا سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی جیسے حدیث میں آ رہا ہے ان کی کمر اکڑ جائے گی، جھک ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ساری زندگی سجدہ نہیں کیا. یا پھر یہ کہ اگر سجدہ کیا بھی تو اندر نہیں جھکا تھا ان کا، وہاں اکڑ ہی تھی، وہاں ان کی نیتیں خراب ہی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جھکتے تھے، اصل میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، تو وہ بھی نہ جھک سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، اب اتنی شرمندگی ہوگی کہ نگاہیں جھک جائیں گی، کسی سے نظر نہ ملا سکیں گے، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انتہائی شرمندہ ہوں گے. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے. دنیا میں صحت سلامتی کے حالت میں وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج بھی سجدہ نہ کر سکیں گے. نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں یہ آیت سخت ترین آیت ہے. اتنے واضح انداز میں میسج دے رہی ہے کہ دنیا میں جب اذانیں ہوتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارا جاتا تو وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ جھکتے ہی نہیں تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی. صحیح سلامت صحت مند امن و امان میں رہنے والے، دنیا کے ہر کام کاج میں آگے آگے جانے والے نماز کے لیے نہیں آتے تھے. لہٰذا قیامت کے دن پورے حشر کے میدان میں ان کی سخت رسوائی ہوگی اور وہ جھک نہ سکیں گے. فذرنی، تو چھوڑو مجھے، ومن یکذب، اور جو بھی کوئی جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑو، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سنستدرجہم، ان قریب ہم درجہ بدرجہ پکڑیں گے ان کو، سلولی اینڈ گریجولی. استدراج جو ہوتا ہے، دال رے جیم اس کا روٹ ہے، تدریج اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آہستگی اور نرمی. ہم ان کو اتنے آرام سے، اتنی آہستگی سے پکڑیں گے، ایسی مہلت کے ساتھ کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. من حیث لا یعلم، انہوں نے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہم پکڑے گئے. ان کی ایسی پکڑ کریں گے. اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا میں جب ہم غلط کام کرتے ہیں اور ہماری کوئی شامت نہیں آتی تو ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں، اور دلیر ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑا راضی ہے اس لیے ہمیں سب کچھ ملے چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے جس طرح دن بدن دین سے اور دور ہو جا رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں.
اور یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کو ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پکڑ آ بھی گئی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں. ان کیدی متین، بے شک میری چال بڑی پکی ہے. نافرمانی کے باوجود اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پکڑنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدراج. اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. متین مضبوط کو کہتے ہیں، اور قید کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا، داؤ یا چال چلنا. اچھا کام ہو تو اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قید، برا ہو تو برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سورۃ مومنون میں بھی آتا نا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. یعنی نافرمانی کے باوجود اگر کسی کو دنیا کی دولت زیادہ ملی ہوئی ہے، مال اور بیٹے اس کے پاس بہت ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے ساتھ بڑی بھلائیاں کر رہے ہیں. بل لا يشعرون، بلکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. سورۃ انعام میں بھی آتا ہے نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب لوگ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھولتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو کیسے آزماتا ہے، ان پہ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بہت کچھ اللہ ان کو دے دیتا ہے دنیا میں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ پھول اٹھتے ہیں اور خوب خوش ہو جاتے ہیں جو انہیں ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے، اچانک ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون، تو یکا یک وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، کہاں سے آ گیا، ہم نے تو سارے انتظام کر رکھے تھے اپنے آپ کو بچانے کے، یہ کیا ہو گیا. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ اتنی پرفیکٹ ہیلتھ تھی، کبھی زکام بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا، اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے. تو انسان کسی بھی چیز کے اوپر مان نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی تدبیر پکی تدبیر نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بھی فٹ ہوں، جو مرضی احتیاطیں کر لیں، جتنی مرضی سیکیورٹی اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیں، جو چاہیں بچاؤ کر لیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. تو انسان کو کبھی بھی دنیا کے اسباب اور وسائل پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس اتنی عقل اور میرے پاس اتنا علم اور میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے اتنے بیٹے ہیں اور میرے پاس فلاں اور فلاں ہے، کون ہے جو مجھے پکڑے. نہیں، موت کا فرشتہ آئے گا اور سب کے بیچ میں آ کے سب کچھ لے جائے گا. ہوش بھی نہیں ہوگی انسان کو کہ یہ پکڑ ہو گئی. ام تسألہم اجرا، یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو. یہ اہل مکہ کیوں نہیں آپ کی بات سنتے، آپ کو ان سے کچھ مانگ رہے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، تو یہ تاوان میں بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ان پہ چٹی پڑ گئی ہے کہ ہر روز ان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے. فہم یکتبون، جس کو وہ لکھ رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیوں تمہارا انکار کر رہے ہیں، کس بلبوتے پہ.